اس معاملے میں منفی انداز ہے، کیونکہ انہوں نے کافی پیچیدگیاں بتانے کی کوشش کی. اب یہ فرماتے ہیں کہ جی اعتراض حسد کی پٹیشن ہے اور اعتراض حسد میں اٹھاتے جاتے ہوئے نہیں دیکھا ایجنسی کے لوگ. یہ اس بندے اس آدمی کا جو سافٹ ویئر ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے. بڑی تکلیف کی بات ہے کہ عدالت اور کچھ مفہوموں پہ آبزرویشن دے دیتی ہے. جی سیاست ڈاٹ پی کے سے میں ہوں وقار بغاور. اس وقت میرے ساتھ موجود ہے پاکستان کے سب سے تگڑے اور سب سے ممتاز آئینی ماہر بیرسٹر اعتزاز احسن. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اعزاز صاحب، گمشدہ افراد کے معاملے پر آج عدالت میں سماعت ہوئی. اس سماعت پر جج صاحب کے جو ریمارکس ہیں ان پر کیا کہیں گے آپ؟ جج صاحب کے ریمارکس آج آخر میں آ کے تو کافی پازیٹیو ہو گئے تھے، کیونکہ وہ اب کچھ اقدام کرنا چاہتے ہیں. لگتا ہے کہ اس پہ کچھ عمل درآمد کسی قسم کا کرائے، کیونکہ انہوں نے سوچا یہی ہے کہ پہلے لگتا تھا کہ ذرا ان کا اس معاملے میں منفی انداز ہے، کیونکہ انہوں نے کافی پیچیدگیاں بتانے کی کوشش کی، جو کوئی پیچیدگی کوئی ایسی نہیں بتائی انہوں نے، کیونکہ تو سیدھی سادی ریٹ پٹیشن ہے کہ یہ لوگ غائب ہو رہے ہیں اور یہ واپس آتے ہیں تو کوئی بالکل اس کے مخالف بات کر رہے ہیں جو یہ جاتے ہوئے کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ بلوچ کب سے ایک ہے ڈاکٹر صاحب، ان کا 14 سال سے انتظار کر رہی ہے ان کا خاندان اور ان کی فیملی. اور یہ سارا ایک معاملہ ایسا ہے جس پہ عدالت کو کوئی اقدامات لینے چاہیے. ہم نے تو یہاں تک پروپوز کیا ہے کہ کمیشن ایک بنا دیں جس میں سول سوسائٹی کے جو سب سے پاورفل یا آزاد منش ادارے ہیں ان کے علاوہ بے شک ایک دو ایجنسیوں کے بڑے سینئر افسر بھی ڈال دیں. اس سے شاید بات حل ہی ہو جائے کرے کہ اگر وہ بھی کھوج میں کہ کون لے گیا پہ آج کل سارا شک و شبہ پڑتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ جی ایجنسی کے لوگ لے گئے. یہ اس بندے اس آدمی کا جو سافٹ ویئر ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے. اعتزاز صاحب، جس طرح چیف صاحب کے جو ان کا بیہیویئر تھا، جو پہلے ان کی ٹون تھی، جس طرح سے پہلے انہوں نے کیس کو سنا اور بعد میں جب نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات ہوئی تب نرم لہجہ ہو گیا، پازیٹیو امیج سامنے آ گیا. تو کیا آپ کہیں گے کہ اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو قاضی ہیں، جو چیف جسٹس ہیں، وہ کہیں نہ کہیں نرمی دکھا رہے ہیں نواز شریف صاحب کے لیے؟ نواز شریف کے لیے تو وزیر اعظم بنانے کی اشورنس سے ملی بھی ہے. یہ دیکھیں کہ ایک وکیل صاحب وہ پیش ہوتے ہیں جا کے میاں نواز شریف کی کاغذات لے کر آپ لوگوں کے سامنے جاتے ہیں، ریٹرننگ افسر کے سامنے، تو ان کو چائے شکر پلائی جاتی ہے، بڑا عزت جاتی ہے، ان کے بڑا وقار میں اضافہ کیا جاتا ہے اور بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. لیکن وہی وکیل صاحب جب شام سے پہلے چودھری پرویز الہی اور ان کی کاغذات جمع کرنے جاتے ہیں تو ان کو گرفتار کر لی جاتی. نگرانوں نے اور نگران بھی وہ میں کہتا ہوں کہ نون سے نگران اور نون سے نواز لیگ صاف طریقے سے وہ ٹرانسپیرنٹ انداز سے بے نقاب ہو رہے ہیں. اور ہم اس لیے چاہتے تھے کہ ان کی شرکت ہو. بے شک کمیشن
اور یہ کسی کو شک و شبہ کرنے کی خواہش نہ رہے کہ کون ذمہ دار ہے، بلکہ زیادہ شاید اہتمام ہو جائے برآمدگی کا ان افراد کا. کمرہ عدالت میں یہ کہا گیا کہ اعتراض احسن کی درخواست سے سیاست جھلک رہی ہے، پورے پاکستان سے لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے. پھر یہ کہا گیا کہ کوئی شخص اعتراض احسن کے سامنے سے اٹھایا گیا، اعتراض احسن نے دیکھا اسے اٹھاتے ہوئے، اغوا کرتے ہوئے. بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ عدالت اور کچھ مفہوموں پہ آبزرویشن دے دیتی ہے. اب پچھلی دفعہ ایک ہیئرنگ جو ہو رہی تھی اوپن کورٹ میں بھی ہوئی، اس کے بعد اگلے دن بھی ہوئی، اس میں ایک جج صاحب کو یہ اندازہ کہیں سے ہوا تھا کہ جس دن لطیف کھوسہ صاحب اور وہ چیف جسٹس صاحب کو ملنے گئے تھے کہ ہماری فوجی عدالتوں سے متعلق جو پٹیشن ہے اس کو آپ ذرا جلدی لگا دیں، تو ان کو جج صاحب اسی امپریشن میں رہے اور بار بار کہتے رہے اور اپنے فیصلے میں بھی لکھ دیا کہ وہ یہ جا کے ملے، اور اعتراض تو خود پٹیشنر پہ چونکہ ان کو ملنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور پھر چیف جسٹس نے اگلے ہی روز وہ پٹیشن فکس کر. ایسا ہرگز نہیں ہوا. میں ایک سینئر کاؤنسل ہوں، اگر میں جاتا ہوں ملنے کے چیف جسٹس کو تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوتی. اور میرا کیس تو نہیں تھا، کیس تو پبلک انٹرسٹ کا کیس تھا، کیس تو مفاد عامہ کا کیس تھا. میرا ذاتی کوئی میری زمین کا، کسی رقبے کا، کسی مکان کا جھگڑا تو نہیں تھا. اور پھر یہ بات حقیقت ہے کہ وہ اگلے دن لگا بھی نہیں. ہم ہفتے کو ملے ہیں، وہ 5 دن بعد جمعرات کو کیس لگا. چیف جسٹس نے مشاورت کی، مشورہ کی لیا، باقی ججز سے یقیناً ہوگا، اور پوچھ کے اور بڑے مطلب ہے اس پہ غور کر کے بڑا، اور 5 دنوں کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا. نیکسٹ ڈے تو کوئی ایسی رعایت انہوں نے دی نہیں کہ نیکسٹ ڈے لگ گیا. اب یہ فرماتے ہیں کہ جی اعتراض احسن کی پٹیشن ہے اور اعتراض احسن نے اٹھاتے جاتے ہوئے نہیں دیکھا. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے، کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے، لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.